السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سانپ ہمارا دوست ہے یا دشمن۔ سانپ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ کاٹے گا، اس میں زہر ہوتا ہے، تو وہ تو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ سانپ آپ سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، ہم سانپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ سانپ اپنے دفاع میں ہمیں کاٹتا ہے، ورنہ وہ ہمیں نہ کاٹے۔ اگر کسی ویرانے میں آپ کو سانپ مل جائے، آپ ایک فاصلہ رکھ کے اس سے گزر جائیں، وہ آپ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کیونکہ وہ غیر ضروری طور پر نہیں کاٹتا۔ اس میں حس ہوتی ہے جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسے مارنے والے ہیں، تو پھر وہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ سانپ کا زہر ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند؟ دوسری جنگ عظیم میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، اور اس دوران بہت زیادہ وبائی بیماریاں پھیل گئیں۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے سانپ کے زہر کو استعمال کر کے بے شمار دوائیاں بنائیں جس سے ہلاکتیں رک گئیں۔ آج دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اب سانپوں کے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہی، سانپ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن سانپ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ جنگلوں میں وہ چوہوں کو کھاتا ہے، مینڈکوں کو کھاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو جنگلوں سے چوہے شہروں میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ سانپ کے زہر سے بے شمار دوائیاں آج بن رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں پڑی ہوئی ساری دوائیاں اکٹھی کریں تو 70% دوائیاں ایسی ہیں جن میں سانپ کا زہر استعمال ہوا ہے۔ سانپ آزاد فضاؤں میں رہنے والا ہے، ویران جگہوں پہ رہنے والا ہے۔ یہ اپنے زہر کا استعمال صرف دشمن کے خلاف کرتا ہے۔ جہاں اس کا زہر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج جو ہم زندہ ہیں وہ اس کے سانپ کے زہر کی وجہ سے ہی زندہ ہیں۔ اس کے زہر سے بے شمار دوائیاں بن رہی ہیں جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سانپ کے زہر کا مالیکیولر سٹرکچر ہے۔ ابھی تو یہ نقصان دہ ہے کیونکہ زہر ہے، لیکن جب اس کو توڑ دیا جائے تو یہ زہر نہیں رہتا، پھر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں سنیک فارم بنے ہوئے ہیں، یہاں سانپوں کو پالا جاتا ہے، پھر ان کا زہر نکال کر مختلف ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ ان فارمز میں مختلف اقسام کے سانپ ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ بہت زہریلے ہوتے ہیں، کچھ کم زہریلے ہوتے ہیں۔ ان کو مختلف انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کا نہ صرف زہر فروخت کیا جاتا ہے بلکہ سانپوں کو بھی فروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ وینم کلیکٹنگ سینٹرز میں سانپوں کا زہر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ان میں تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، انڈیا اور افریقہ کے مختلف ممالک ہیں۔ سانپوں کا زہر زیادہ تر یورپی ممالک میں جو دوائیاں ساز فیکٹری ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ بہت مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ ان فارم ہاؤسز سے زہر کے علاوہ سانپ کا گوشت بھی فروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جو افریقہ کے ممالک بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سانپ کا گوشت خشک کر کے بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کا باربیکیو بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات انٹرسٹنگ ہے، یہ زہر ہے، لیکن جب اس کو توڑ دیا جائے
تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. لیکن یہ گلوکوز ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں، سانس جب اندر کی طرف لیتے ہیں تو آکسیجن اس کو توڑ دیتی ہے اور ہمیں انرجی دیتی ہے، اور ساتھ ہی کاربن ڈائی آکسائڈ بنا دیتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں نقصان دیتی ہے. پھر ہم سانس پر جب باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم باہر نکالتے ہیں. سانپ کے زہر سے بننے والی دوائیاں ہمیں زندگی دیتی ہیں، لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جن میں ہارٹ ڈیزیزز، دل کی بیماریوں کے لیے جتنی بھی گولیاں بنتی ہیں ان میں کسی نہ کسی مقدار میں سانپ کا زہر استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ برین انجریز، اینٹی ٹیومر، کینسر، بلڈ پریشر، ڈائبیٹکس، شوگر کا جو مرض ہے، انسولین میں نہیں استعمال ہوتا. اس کے علاوہ بہت زیادہ بلڈ پریشر کی جو بیماریاں ہیں، جس میں ہائپر ٹینشن خاص طور پہ، یعنی کہ بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی جب ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن میں بھی اس کی دوائیں استعمال ہوتی ہیں. سانپ کے زہر میں ایک پروٹین ہوتا ہے، یہ پروٹین استعمال ہوتا ہے بہت ہی مفید دوائیوں میں، جس میں برین انجریز، سٹروکس اور ڈس آرڈرز، پین ڈس آرڈرز، الزائمرز، پارکسن بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ کرے وہ کسی کو نہ ہو. بہت زیادہ اور دوائیاں ہیں جن کے میں نام یہاں پہ لوں تو بہت ٹائم ہو جائے گا. تو سانپ نے تو اتنے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا جتنے لوگوں کی اس نے جانیں بچائیں. ہم نے زیادہ سانپوں کو ہلاک کیا، سانپ نے کم انسانوں کو ہلاک کیا. آج بھی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ایسی دوائیاں استعمال نہیں کرتا جس میں سانپ کا زہر استعمال نہیں ہوا. کسی نہ کسی مقدار میں ضرور سانپ کا زہر استعمال ہوا. تو سانپ ہمارا دوست ہے یا دشمن، اس کا فیصلہ آپ کریں اور مجھے بھی بتائیں. اللہ حافظ.